اور سب ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس اچھے سے۔ اللہ کا کرم ہے۔ چلیں، تو ناشتہ آپ لوگ گھر نہیں کرتے؟ نہیں سنڈے ہے نا، کوئی کب اٹھے گا کوئی کب اٹھے گا، ہر کوئی اپنا اپنا ہے۔ اور عام دنوں میں کھانا دن میں۔ ہمارے نا ہاں جی جی، یعنی کہ ناشتہ کر کے نہیں جاتے ہیں یہاں نہیں ناشتہ دکان پہ کرتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں ہم سے؟ گھر سے بنا فیکٹری ہے ہم، ادھر سے سالن ادھر سے لے لیا، انڈے بنا لیے، پراٹھا ادھر سے لے لیا صبح بس۔ جا کے آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ صبح 9 سے شام 7:30 بجے تک۔ تو آپ جو 9 بجے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے یا آپ 9:30 10 بجے پہنچ نہیں جاتے 9 بجے وہاں فیکٹری ہونا، ہیں؟ اور ناشتہ اس سے پہلے کرنا اس سے بعد میں کرنا؟ ناشتہ اسی کے دوران۔ ہونا بھی اچھا ہے۔ 8:30 بجے ہم گیٹ کے باہر ہوتے ہیں سب والے، 20 منٹ میں وہ ادھر پہنچا دیتا ہے ڈرائیور، کبھی 20-25 منٹ۔ کوئی واش روم جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، 9:15 بجے مشینوں پہ بیٹھ جانا، مشینیں چلنے کے لیے۔ ہمارے پاس ابھی یہ چیز نہیں آ رہی، مشینیں 9:15 بجے نہیں چلتی، آج بھی پہلے دے کے کانے کر کے سب کچھ 10 بجے پہنچے، ٹائم ہے 9 بجے۔ یہ چیز نا خراب ہوئی سب کے ساتھ، پہلے آ رہے ہیں پھر 10 بجے آگے پھر 10:30 بجے کا ناشتہ کر رہے ہیں۔ اصل آپ کے پاس ایک تو سارے لڑکے میں ریٹ پیس پہ ہے، ایک دوسرا وہ بات ہے کہ اتنا ذرا شعور نہیں کر رکھ رہے کام پہ، توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو، میں نے جو آبزرو کیا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں چاہے ریٹ پیس کریں چاہے کچھ بھی کام لگا ہوا کام کریں گے شاید آپ سے بھی زیادہ کما لیں گے، کام کریں گے ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جتنے بچے ہیں یہ ذمہ داری نہیں لیتے۔ وہاں میں کل آپ سے بات یہی کر رہا تھا کہ یہ اس میں میچورٹی لازمی ہے، ایک بندے کو سانس ہوتا ہے، اس کے دل میں بات ہوتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، اور اگلے کو وہ مجھے یہ نہ بولے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ جائیں میں کوئی اور رکھ دیتا ہوں۔ ادھر وہ نظام ابھی نہیں ہے۔ جو آپ کا وہ بانجا وہ صبح آ جاتا ہے ٹائم سے 7:30 میں دکان پہ؟ اب بھیج دیتے ہیں، میں 7 بجے ہوتا ہے میرے کو، صحیح ہے۔ 7:30 بجے کل آ رہا ہے، میرا اس کو جگا دیتا ہوں، وہ اٹھ کے سے منہ دھوتا ہے اور 1 سے 1.5 منٹ میں گھر سے نکل جاتا ہے، 7:40 42 43 پہ پہنچ جاتا ہے۔ سب ٹائم اگر سگنل کھلا مل جائے اسے تو 35 میں کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، تو ہماری طرف سے دیری نہیں ہوتی۔ اور یوں تو وہ شراز جو ہے نا، اگر وہ نیند اس کی پوری ہوئی ہو، جیسے پچھلے 2-3 دن جیسے تھے نا، 6 بجے آ جاتا ہے اس نے، یعنی کہ 7 بھی نہیں بجائے، 6 6:30 6:15 وہ پوری ڈیٹ نہیں کیا فوکس کرنا اور اپنے سمجھ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا بس ہمارا ہم صبح ڈیوٹی، شام کی چھٹی، صبح ڈیوٹی۔ ہے۔ یہی لائف رہے گی۔ شادی ہوئی آپ جی، کتنے بچے؟ 2 بیٹے ہیں۔ کتنے بڑے ہوئے؟ ماشاء اللہ، بڑا بیٹا 3.5 سال کا ہے، چھوٹا 1.5 سال کا ہو گیا ہے۔ دیر سے ہوئی شادی کیا؟ ہاں بس شادی تقریباً اتنی دیر سے نہیں، میں تھوڑا ویسے لیٹ ہوئی بچے، ادھر سے 2-3 سال لگ گئے، باقی اللہ کا شکر ہے۔ میرے یہاں پہلا بچہ شادی کے 6 سال بعد ہوتا ہے۔ آج کل یہ نظام ہی بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے خوراکیں مجھے ایسی ہیں۔ ابھی بچہ دیا ہے 15 سال بعد، شادی عمر 20-22 سال ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ٹائم گزر گیا۔ پہلا بچہ میرا جو بچی ہوئی تھی وہ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گیا، اس کے بعد بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا فوراً اس کے بعد 15 سال بعد پھر ہوا۔ فیملی ادھر ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کام دے کہ آپ کی فیملی آ جب اللہ تعالیٰ سے میں جب آیا تھا نا ادھر، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری تنخواہ پتہ کتنی تھی؟ پہلی تنخواہ کتنی ملی ہے مجھے؟ پاکستانی 5,000 روپئے
ये पहली तनख्वाह थी मेरी पाकिस्तानी 5,000 रुपये। उस वक्त दिरहम में वो मेरे ख्याल 100 कितने थे वो 250-300 दिरहम थे वो दिरहमों में, अगर दिरहम में बात की जाए ना तो इतने थे वैसे। हर चीज का एक वक्त होता है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी कि मेरी फैमिली या कोई तरीका कर दिया था मैंने यहाँ पे, जो मेरी फैमिली है नहीं, मेरी जॉब भी नहीं थी मगर जॉब के था, यकीन करें मेरी जेब में फ़कत मेरी सेविंग पड़ी थी थोड़ी सी, सेविंग को देखते हुए मैंने कहा या अल्लाह तो ही करेगा जो भी है। फैमिली बुलाई ना जिस दिन मैंने, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। फैमिली आई, आने के उनके 1.5-2 महीने बाद अल्लाह ताला मुझे अच्छी जॉब मिली। बस कहना तो ये कि आपने अल्लाह से मांगना है, बेशक जी। अल्लाह से मांगे हमको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। दरअसल ना बात पता क्या है, कोई ना निज़ाम ऐसा नहीं बन रहा कि कोई अभी जिसके पास है ना, हमें सफ़र पे जा रहा हूँ मैं, कभी भी उस अपने काम के साथ ना बेवफाई नहीं करता। काम दिल से करना है, नहीं करना तो जवाब दे देना यार मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं आऊँगा। काम अपनी दिल से करना है जब भी करना है। तो अभी इनके पास मुझे 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने इनको 10 दफ़ा देख लिया डामाडोल होते हुए। अच्छा, तो काम में बहुत चढ़ाव आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये काम का पहला हिस्सा ही ये है। क्या वो डगमगाएंगे तो उसे संभलना है, लेकिन वो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। कभी वो बोलते हैं यार जी हम बड़े लॉस में जा रहे हैं, कभी वो बोलते हैं हम फैक्ट्री सेल कर देंगे, कभी वो बोलते हैं हम लोग बाहर से काम पहले बनवाते थे सही थे, अब वो मेरी सलाह वैसे ही करें। तो बंदे का ना कोई फिर साथ वाले का भी डिसीजन है ना जो कंफर्म नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं उनके सेम वीज़ा हूँ। मैंने एक दिन उनको बोला, मैं बोला मुझे ना अब ऐसा करें छोड़ दें, 3-4 महीने का मुझे टाइम दे दें, 2 महीने का दे दें टाइम, तो मैं अपना इंतज़ाम करके तो मुझे कैंसिल कर दें अगर आपके पास काम नहीं है। तो फिर 5-10 दिन बाद फिर काम आ गया, फिर वो बात बोल गई। अभी रात को फिर बोल रहा था बॉस यार ये लड़के 2 महीने छुट्टी करवाने हैं। मैं कहा बॉस ये गारमेंट्स है इधर, ये 2 लड़के छुट्टी करवा दें, कल आपके पास एक ऑर्डर आ गया आप लड़के ढूंढते फिरे। तो ये सारा कुछ साथ साथ ही है, कभी काम है कभी नहीं है, ऐसे आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बोला यार नहीं ये एक उसका भाई है वो थोड़ा पाकिस्तान में एक गाड़ियाँ शाड़ियाँ चलाई हैं, ड्राइवरी की है, वो उधर ना बड़ा बॉस को बोलता है प्रॉफिट नहीं आ रही अब छोड़ दे काम, वो पता नहीं कैसा आदमी है सभी। अभी मैंने गारमेंट्स का पाकिस्तान काम किया, कसम से मैं 3-3 महीने बेटा फ्री, चारों भाई हम चारों भाई एक ही काम करते हैं, 4-4 महीने फ्री बैठे हैं। लेकिन जब हमने कमाया तो आप बिलीव करें मेरे भाई से 6-6 महीने का मैंने 36 लाख रुपया कमाया। मैंने एक सीजन लगाया था 6 महीने का, 52 लाख रुपया मैंने सेविंग की थी, प्रॉफिट की थी मैंने। फिर उसी टाइम मैंने अपना 3 मंजिला मकान बनाया, 2 भाइयों की शादी की धूमधाम के। और मेरे वाला साहब ये बोलते थे अजीम तुम्हें कसम लगे अगर किसी का पैसा तो नहीं किसी का मारा, किसी से गलत तरीके से पैसा तो नहीं लिया, मेरा पुत्र कोई दरवाजा ना खटखटाए। मैंने सारी जिंदगी किसी ने मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया पैसों के लिए। तो ये ना हो कि तुम लोग कमा रहे हो तो कोई आगे मेरा दरवाजा खटखटाएगा आपके बेटों ने ऐसे किया पैसे चाहिए मुझे, कि यानी कि इतने पैसे मैंने कमाए थे एक सीजन में। तो आगे अभी फिर हम लॉस में कैसे आए, 2-3 सीजन लगाए अभी। तो लास्ट टाइम ना कोरोना आ गया, हमको एक ऑर्डर मिल गया इस्लामाबाद से 3000 पीस का पेंट कोट का। मैं 3000 मेरे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे, 3000 पीस बनाना है। 4 उनकी दुकानें थी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे, 2 पिंडी थे 2 इस्लामाबाद थे। सैंपल पास हो गए, उन्होंने मुझे 6-7 लाख रुपया एडवांस दे दिया कि बाकी हम आपको 15 दिन के बाद चेक आपका कैश करवाया करेंगे। मैं बड़ा खुशी में जाकर वो सारा कपड़ा खरीदा, जो एडवांस लिया कुछ अपने पास वो भी डाल के मैंने कपड़ा सारा कैश ले लिया कि यार ना प्रॉफिट और ज़्यादा आएगी, क्योंकि उधार लोगे कपड़ा थोड़ा महंगा आएगा। मैंने वो ले लिया, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मैं दुकानदार को बोला यार मैं मटेरियल लेना तो मुझे ऐसा कर
اتنی بڑی اماؤنٹ ایک اور دے دے, میرا نظام سارا کلیئر ہو جائے گا. وہ بولتا ہے چلو آپ نا ایسا کریں 15-20 دن دیں ہمیں, پھر ہم آپ کو بڑی اماؤنٹ دے دیتے ہیں. میں نے مٹیریل مارکیٹ سے اٹھا لیا, سب ملے کے 3000 پیس بنانا تھا تو میں نے 1500 پیس کا مٹیریل اٹھا لیا. ابھی کاریگر سٹارٹ ہو گئے ماشاءاللہ, 15-20 دنوں میں انہوں نے 350 کی 400 کی 350 کی ایوریج نکالنے شروع کر دی کام. میں بڑا خوش ہوں. اب میں نے نا 600 پیس ریڈی کیا تو دکاندار کے پاس لے کے گیا, اس نے دیکھا چیک کیا پیس رکھ لیے, اس نے مجھے نا پھر 6.5 لاکھ روپیہ دے دیا. میں آ کے کاریگروں کو پیسے دیے, مٹیریل کیش اٹھایا, کپڑا تھوڑا کمتی تھا وہ لیا, لے کے وہ بولا بھی نا ہمارا نا اندر کام چل رہا ہے تو آپ سارا کام کلیئر کر کے بنا کے تو ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے. اور ان کی میری ڈیل یہ تھی کہ ہمارے کام کے دوران کسی کا کام نہیں بناتا, ریٹ بھی میری مرضی کا تھا, سب کچھ میری مرضی کا تھا. انہوں نے صرف یہی بات بولی تھی کہ یہ نہ ہم آئیں کام کسی اور کا لگاؤ, یہ نہیں ہمیں برداشت ہوگا, کیونکہ پہلے ہمیں ہمارا کام کلیئر کر دیں پھر آپ جیسے مرضی کریں, کیونکہ ہم نے دکانیں ڈالی ہیں نہیں تو مال ہمیں ایک ساتھ چاہیے سارا, ساری ایڈ کسٹمر آئے ساری ایڈ نظر آئے. میں نے ان کے کارخانوں سے بنوا, ان کے سے بنوا, ان سے بنوا کے نا میں نے بھائی 2000 پیس نا چھتوں پہ ڈال دیا کر کے. میں دکاندار کو فون مارا, وہ بولا دکانیں تو بند ہے 2-4 دن کے لیے. تب اسٹارٹ ہوا کام. ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہر چیز بند ہو جائے گی, کبھی ایسا سنا ہی نہیں. ہڑتالیں بھی ہوتی تھی تو 1-2 دن ہوگی بس, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں. 3 دن حکومت نے پہلی چھٹی 3 دن کی تھی, دکانیں اوپن ہوئی. میں نے فون مارا, بولتا یار ابھی نا معاملات بھی ٹھیک چل رہے, 2-4 دن اور رک جا. میں بھی ٹینشن نہیں, مجھے پتا تھا انہوں نے اتنا ایڈوانس بھی دیا ہوا ہے, کب کیا کریں گے. روز بروز ہی وہ اگلے دن لاک ڈاؤن ہو گیا 20 دن کا, گاڑیاں بند, ہر چیز بند. وہاں آپ کے سمجھے ہوگی یہ کیا ہو, میں کہ لے یہ اب کام خراب شروع ہو گیا. کاریگر بول رہے سر پیسے دے دیں, مزدوری دے دیں. میں کہ یہ لاٹ جاتی ہے تو مزدوری دے دیتا ہوں, جو باقی رہ جائے اس مٹیریل والے کے کرائے بجلی بل 100 خرچے ہوتے ہیں. عوام کارخانے آنا شروع ہو گئی, لاک ڈاؤن ہو گیا. سر ہمیں کلیئر کریں, اپنے اپنے کاریگروں کو لڑکوں کو گھر بھیجنا ہے, جہاں باہر سے بنوایا تھا وہ بھی سب آگے میرے بال پکڑنے شروع کر دیے. میں بڑی کشمکش, جو مجھ سے چھوٹا ہے تو دبئی کشمیر, پھر بولتا ہے یار ایسا کر سارا نا مال اٹھاتے ہیں گھر لے کے جا کے تالا لگاؤ فیکٹری کو, جب یہ کلیئر ہوگا معاملات تو آ جائیں گے. ہم مارکیٹ نہیں ایسے چھوڑنے گندے ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے. یہ سب لوگ گھر آ گئے, میں نے کاریگروں کو چھٹی دے دی. میں لاہور فیکٹری میں آج کل موسم دیکھ رہا ہوں, کوئی موسم ٹھیک ہی نہیں نظر آ رہا. میں نے بھی تالا لگایا تو گھر آ گیا. کاریگر باج ہی گھر آنا شروع ہو گیا. کسی کو 10,000 دے, کسی کو 2 دے, کسی کو 5 دے, تو کیسے ٹالتے وقت گزرتا رہا. لاک ڈاؤن چلا گیا 3 مہینے کا. ابھی اس 3 مہینے میں آ گئی بارش, چھت کے اوپر ریک لگے ہوئے تھے, وہاں میں نے مال سارا ہینگ کیا ہوا تھا, چھت چو گئی. میں 3-4 دن بعد کارخانے آیا بارش کے بعد, وہ آ کے دیکھا تو میرا مال کو بارش پڑی. میں اتنا کوئی ایشو نہیں, کوئی بات نہیں. مال نکالا, دیکھا دکھا جو تھوڑا بڑا تھا اسے کلیئر کیا. میں نے دکاندار کو فون مارا, میں کہ یار میرے پاس اپنا مال اٹھا لو, تھوڑا سے مجھے پیسے دے دو, میں کاریگر کلیئر کر لوں, جو باقی صاحب ہے بعد میں کر لیں گے. وہ بولتا ہے سر ہم کہاں رکھیں مال, ہم کہاں کس کو سیل کریں گے, ابھی رکھو بھائی. ابھی اس کا 12 لاکھ بھی میرے پاس ہے. میں نے پھر نہ کرتے کچھ دن گزرے نا, میں نے اس کو بول دیا. میں نے بولا پھر اگر آپ نے مال ہی نہ لیا تو میں باہر سیل کر لوں. بولا کر دو یار. اسے بھی پتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن بڑا لمبا جائے گا. وہ بولا کر دو, تو میں کہ وہ 12 لاکھ وہ صاحب کر لیں گے. میں کہ وہ صاحب نہیں ہوگا, ختم ہو جائیں گے پیسے آپ. یہ ایسی کیسی بات ہو سکتی ہے. میں کیسے یہ تم تیرے کہنے پہ مال بنایا, تم نے ایڈوانس دیا, میں نے کہا ساری کمٹمنٹ ہوئی ہے.
یار یہ لاک ڈاؤن ایسے ہے فلان ہے ٹمکان ہے. میں کہا بھائی مجھے نہیں پتا. چلو ہمارا 12 لاکھ تو چلا گیا کپڑے والی طرف, کپڑے کی میری ٹینشن ختم ہو گئی. اب رہے گا میرا مٹیریل اور کاریگر, 2-3 کارخانوں سے مال بنوایا تھا. تب پاکستان میں مجھے کاسٹ پڑ رہی تھی 2 پیس کی 2700 روپیہ بما کپڑا. وہ میں نے بہت سی 1600 روپے میں سیل کیا. جان چکے میری. میری جان چھوٹ ہے. 1600 میں سیل کرنے کے بعد بھی جب گھر جا کے بھائی بیٹھ کے ساری کیلکولیشن کی, پھر بھی مجھے 9.5 لاکھ روپیہ جیب سے دینا پڑا. چلے وہ کم از کم وہ تو نہیں رہا نا. وہ جو آپ نے 1600 کے حساب سے بیچا, اسے 10-15-20 لاکھ کو آ گیا ہوگا, 10-15 لاکھ کو آیا ہوگا ہاتھ میں. جی اسے دیکھے اسی کی وجہ سے میں بچ گیا. میرے بھائی نے بولا شمیم نے کہ نہ سیل کر. میں کہا میری بات سن, یہ زندگی کا ایک نصیب ایسا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کچھ جیب سے بھی دینا پڑتا ہے. یہ نہیں بول کے بعد وہاں سے ہی آئے. اور عزت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ پھر کما لیں گے الحمدللہ. زندگی رہی, اللہ پاک نے زندہ رکھا تو پیسے کی ٹینشن نہیں لے, لیکن عزت خراب ہو جائے نا وہ نہیں واپس آتی. پھر ہم جب ایسے ہو گئے نا, پھر ہم گھر آ گئے. اب ہم 3-4 بھائی ہیں, تینوں کی شادی ہوئی ہے. 4 مہینے ہم نے ٹانگیں اٹھا کے گھر میں کھانا کھایا. کام بھی نہیں تھا, کام بھی ایک ہی کرتے تھے گارمنٹس کا سب جگہ, اور کوئی سیڈ بزنس کوئی کام نہیں تھا دنیا کا, اور کوئی کام نہیں تھا ہمارے پاس. کہ ہم چلو کوئی ادھر سے کوئی 2000 آ رہا ہے مہینے کا یا 15 دن کا, کوئی ایسا سین نہیں تھا. جب یہ 4 مہینے پھر ہم, اور عورتیں بھی ساتھ, بچے بھی, نانکے بھی جانا ہے, دادکے بھی جانا ہے, کہیں گھومنے بھی جانا ہے. پھر گھر میں بندہ ہو تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے, بہت. وہ بھائی کرتے نا, کبھی اس دوست سے لے, کبھی اس دوست سے مانگ, کبھی اس یار سے, کبھی باہر والے دوست ہیں. یعنی کہ نظام چلتے 4 مہینے نا اور گزارے نا, کافی لاس ہو گیا. پھر اللہ پاک نے اس کورونا کے دوران ہی نا مجھے نے ایک دکان دے دی مین بازار میں, میرے ڈسکا شہر میں. ایک دوست تھا وہ سید تھا ذات کا, تو اس نے مجھے فون کیا کہ یار جی میں نا دکان چھوڑ رہا ہوں, دکان آ کے لے لیں. میں کہا خدا کے بندے میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں. اس نے بولا پیسے نہیں میں تم سے مانگ رہا, تم میرے پاس آؤ. میں گیا اس کے پاس, اس نے میرا دینا نا 3 لاکھ روپیہ. ہینڈ کو کا کام لیا ہوا تھا کافی عرصے کا. بولا میرے ساتھ بیٹھ کے صاحب کیا. بولا باقی پیسے 11.5 لاکھ روپے اس کا ریٹ لگ گیا سامان سمیت, باقی پیسے تو مجھے کب دے گا. میں کہا سیل کر کے ہفتے بعد آنا. ہفتے بعد 5000 اور 200 1000 900 پیسے دے دیں. وہ بولا ٹھیک ہے, میرا بیٹا آیا کرے گا, وہ پیسے لے جائے گا. اس نے کہیں جانا تھا باہر یورپ میں. میں کہا ٹھیک ہے. میری دکان بنتے بڑی اچھی اسٹارٹ ہو گئی. میں نے وہ گھر کی جو مشینیں وہ کارخانے کی اٹھائی تھی, گھر کی وہ اٹھائی, تو میری دکان ڈبل منزل کے اوپر میں نے وہ مشینیں رکھی. ایک فیصل آباد کا میرا دوست تھا, اس میں کافی اچھے کام ہے, لکمی کے نام سے. آج بھی جائے نا کبھی فیصل آباد, ڈگلس پورا 3 نمبر گلی, بڑی مشہور دکان ہے لکمی گارمنٹس والے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے بولا یار میرے کو CMD پہ کام دے دو, پیسے آستہ دے دیا کرنا کوئی بات. بولا یار میں نے تو آلریڈی 2 آدمی کارخانے دار لگائے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر میرے پاس, ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں. میں کہا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو میں نے مشین رکھ لی ہیں, چلو میں کاریگر نہیں بٹھاؤں گا, تینوں بھائی بیٹھ کے چاروں مزدوری کریں گے. ابو کو صبح نیچے کاؤنٹر پہ بٹھا دیتا تھا. ایک بھائی تھا وہ اناڑی تھا, اس کو بھی ابو کے پاس کھڑا کر دیا. ہم تینوں بھائی اوپر مشین پہ بیٹھ کر رات دن پکڑتے ہیں, مشینیں بتا رہے ہیں. کرتے اللہ نے پھر اسٹینڈ کر دیا. یہ ہوتا ہے, دیکھیں تھوڑی سی محنت کریں نا ایمانداری کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. مشکل وقت آ جاتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کے اوپر, کہ آپ کے پاس اتنا کچھ بنا, ایک دم سے آپ نیگیٹو میں چلے گئے. ابھی میں حال ہی میں نا ایک آدمی کی کراچی کا ہے, اس کی اسٹوریز پر سن رہا تھا کہ انٹرویو آیا نا اس کا, اس کی میں نے اسٹوری سنی تو میں بڑا سرپرائز ہوا کہ وہ بندہ کیسے, شادی بھی اس کی مشکل حالات میں ہو گئی. اس نے نوکری کری, نوکری کے اندر اس کو دلچسپی نہیں تھی, اس نے اپنا کام شروع کر لیا. کام بھی کہہ رہا میں نے اس وقت کیا کون سا, یہ فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ نہیں کرتے جو, یہ آن لائن مارکیٹنگ. تو وہ بتانے لگا کہ میں نے وہ شروع کی. کہہ رہا پرابلم یہ تھی کہ جب میں نے کام شروع کیا اس وقت یہ نیا کام تھا. اب گھر والوں کو سمجھانا بہت مشکل, وہ کچھ ہی ہے کیا,
نئے نئے جب کام آیا نا یہ اب ہر کسی کے لیے پرابلم ان کو سمجھاؤں ایسے ایسے ہے۔ کہ یہ ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے. اور اس وقت نا نئی نئی پاکستان میں اپلیکیشن تھی دراز.com کے نام سے. ٹھیک ہے کہہ رہا میں نے دراز.com پہ ایکچولی کام وہاں سے شروع کیا کہ دراز.com پہ میں شرٹیں یا گارمنٹس بنا کے بیچوں. گھر والے کہیں یہ کون سی دکان ہے کدھر یہ. ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہا میں نے ان سے شروع کیا. مجھے پہلے میں تو آرڈر نہیں ملا پھر ایک دفعہ اس طرح سیل لگی تو میں نے جناب دیکھا کہ ایسے بس چلتا رہے گا. کہہ رہا رات کو 10-11 بجے ہم 3 لوگ سے دوست بلا بلا 3 لوگوں کے نام لے رہا وہ 3 تھے. میں نے دیکھا 10-11 آرڈر بک میں بس آن لائن. وہ بلیک سیل نہیں چلتی جیسے بلیک فرائیڈے اس طرح کا کوئی چیز تھی. کہہ رہے اس طرح کی وہ سیل آئی تھی میں نے ان کو بچے دفعہ بیچ دے گی نہیں بکے گی نہیں بکے. کہہ رہا وہ صبح جب سو کے اٹھے نا ہم نے چلا دیکھ یار 10-12 اور بک ہوں گی پیک کر کے بھیجے ان کو. کہہ رہے جو ہم نے دیکھی نا اٹھا کے 11 کروڑ روپے کی بک چکی تھی. کتنے آرڈر ہو گئے تھے 11 کروڑ روپے کے آرڈر آ گئے تھے ان میں ایک رات میں. یار کروڑ روپیے تو نہیں کروڑ روپیے کے آرڈر. پھر ہم نے آرڈر بک کرے وہ ساری ڈسپیچ کرے ہم نے دن رات لگا کے. اب ٹائم پہ بھی تو دینا تھا نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو آرڈر ہوتا ہے یہ تو سو جلدی دینا پڑتا ہے. جلدی دینا پڑتا ہے اور یہ والا تو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہ جیسے تیسے کر کے آرڈر بک کرے خوش پیسہ آ گیا ریل پہ ہوگی آگے. پھر جناب وہ دراز کے .com جو تھی ان کا کسی اور ویب سائٹ کے ساتھ کھانچا بنا وہ آپس میں مل گئے. تو اب اس پہ جناب ہم چھوٹے ہو گئے. اب اگلی اس طرح کی سیل آئی ہم نے جیسے ابھی آپ نے کہا سامان کریڈٹ پہ اٹھا کے کام شروع کر رکھا تھا. پھر ہم نے ایسے کریڈٹ پہ جناب سامان اٹھایا. ہمیں یہ تھا کہ اگر 11 کروڑ کا بکا تھا 33-40 کروڑ کا چاہیں گے کیا پیسہ لگے گا. پھر ہم نے لاکھوں کا کروڑوں کا مال اٹھا لیا. کہہ رہا بھائی صاحب وہ آرڈر وہ رات ہماری صرف 3 آئٹم بکے بس 3 بکے. سوچو یار کہ کہاں وہ 11 کروڑ کا سامان بیچ رہے ہیں ایک رات میں 3 آئٹم بک رہے ہیں. کتنے کے بکے ہوں گے 1000 کا تو 3000 کے بک رہے بس. تو کہہ رہا اس میں پھر ڈوب گیا قرضے میں آ گیا نا جو جمع پونجی تھی سب کچھ لگا دی قرضے میں ڈوب کے گھر دروازے پیٹ رہے ہیں لوگ کہاں سے دیں. میں منہ چھپائی پھر رہا ہوں. کہہ رہا لیکن میں نے پھر سوچا کہ یار منہ چھپانے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر تو مارکیٹ میں بیٹھنا ہے منہ نہیں چھپا سکتے آپ. ویسے بھی آپ مارکیٹ میں بیٹھے رہو گے نا کچھ نہیں ہوگا. مارکیٹ سے غائب ہو جاؤ گے نا غلط ہو جاؤ گے. پھنس جاؤ گے مارکیٹ سے بھی پھنس جاؤ گے گھر کے بھی نہیں اور باہر کے بھی نہیں. باہر کے بھی نہیں. کل کو آپ اتوار کے لائق ہی نہیں ہو. میں بولتا ہوں کل کی تو ایک دور بات ہے نا. آدمی لوگ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے. سامنے بیٹھے ہوں گے نا یار بھائی میں نے کیا ایسے کیا میرے بھائیوں سے پوچھنا میں نے ایسے کیا کہ میری دکان پہ نا کارخانے میں کپڑا کے والے پٹھان آ گئے. بولے زیم صاحب پیسے لے کے جائیں گے. میں کہا یار مر گیا تو معاف کر دینا زندہ رہا تو ضرور دوں گا. ہاں اگر تم لوگ مجھے مارو گے میرے پیچھے پیچھے آؤ گے مجھے گالیاں دو گے میں غائب ہو جاؤں گا. آپ پیچھے پیچھے آئیں گے میں آگے آگے جاؤں گا. ہر بات پہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں گا. میں سچی بات بتا رہا ہوں جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے آپ کو ضرور دوں گا. لیکن مجھے کام کرنے دو. میں کام کروں گا تو آپ کو پیسے دے سکوں گا. آپ میرے پیچھے ہوں گے میں آگے آگے ہوں گا نہ میرا کام ہوگا میں پیسے بھی نہیں دے سکوں گا. آخر کیا کرو گے پرچہ کرا دو گے درخواست کروا دو گے میری ضمانت بھی ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں نے سب دوستوں سے ایسے ریکویسٹ کر کے نا قسم خدا کی مارکیٹ سے میں غائب نہیں ہوا. سب سے اچھا دیکھو یہ بہت اچھے طریقہ کار بھی ہے مارکیٹ سے نہیں بھاگو. تو بار وہ کہہ رہا جی میں پھر مارکیٹ میں آیا لوگوں نے کہا پیسے گھر آئے تو کہہ رہا میں نے ابا جی کو سمجھایا کہ بھائی ان کو بہت دے دو بھاگتا نہیں. کہہ رہا میری وہ حالت آ گئی تھی کہ یعنی کہ وہ پہلے آرڈر کے بعد نا کہہ رہا میں اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ میں کھڑ کے لیکچر دینے لگ گیا تھا لوگوں کو. میں بہت خوش ہوں. ایک رات میں 11 کروڑ کا سامان بیچ دیا ہم نے. ٹھیک ہے کہہ رہا یہ پھنسے پڑے ہی تھے. کہہ رہا پھر ایک اسلام آباد میں کوئی سیمینار میٹنگ وغیرہ تھی اسی طرح کی نا کام سے لے کر. پھر میرے ایک دوست نے کہا یار وہاں چلا جا دیکھ لے وہ شاید اللہ کرے کہ تیرے کو کام وہاں مل جائے. کہہ رہا میں وہاں گیا کہہ رہا وہاں اللہ کا کرنا ہے تو مجھے کام مل گیا. کام ملا میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی کام مل گیا تمہارے پیسے اب کہیں نہیں مرتے. کہہ رہا بارہ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے ان کو اتارنے کے بعد کہہ رہا مجھے پھر ایک کام ملا. پھر اسلام آباد پہنچ گیا میں میٹنگ ہوئی یہ وہ. کہہ رہا قسمت پھر خراب ہماری. کہہ رہا تیسری مرتبہ میں یعنی کہ پہلی 2 دفعہ ڈوب چکا تیسری دفعہ میں پھر ڈوب گیا. اب تیسری دفعہ میں تو یہ حالت تھی کہ بیوی وہ پریگننٹ ہے بچہ ڈلیوری ہونے والی ہسپتال ہے اور میں باہر پھر رہا ہوں موٹر سائیکل. نہیں بھاگا نہیں کر رہا یعنی کام کے لیے میں بھاگتا ہے پھر جیب میں دھیلا نہیں ہے کچھ نہیں. میری حالت خراب منہ بگڑا پڑا ہے داڑھی شیو بڑھ گئی. یہ سوچ کے پیسے کہاں سے دوں گا یہ حالت ہوئی پڑی ہے. کہہ رہا میری بہرحال جی
بچہ ہو گیا الحمدللہ کہہ رہا میرے یہاں گھر آ گئے. پھر اس طرح ایک اور ہوا کہ جی ایک بندے نے کہا یار یہ مارکیٹنگ وغیرہ جو تمہیں کام آتا ہے اسی کو چلا لو دوبارہ. کہہ رہا میں نے پھر وہ کام دوبارہ کہہ رہا جو کام آتا تھا میں لگا اسی میں رہا. یہ نہیں کہ میں نے ہر روز کام بدلے. کہہ رہا بس آتا جو ایک ہی کام کیا کریں. کہہ رہا سم ہاؤ جی میں نے وہ کرا. پھر ایسے ایسے میرا کام چلا. کہہ رہا یوں کہہ لو کہ کچھ پہلے دھکے کھا لیے تھے وہ تجربے ہو گئے تھے. کچھ مجھے اب یہ کام کی سمجھ اور آ چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جیک لگوایا. اس نے میری چیزیں اوور نائٹ کروڑوں میں بکی. ٹھیک ہے. جب وہ بک گئی اتنی زیادہ کہہ رہا پھر وہ دن اور آج کے دن آج کچھ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا کہ مجھے مارکیٹنگ کا کام آتا تھا یہ تو ایک ہے ویب سائٹ ہے پتہ نہیں کون سی پاکستان میں زیادہ چلتی ہے. کہہ رہا انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تو یہ کام آتا تو آ ہمارے ساتھ یہ کام کر. کہہ رہا میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا. کہہ رہا یہ لوگوں نے مجھے بلا لیا تو زندگی سمجھ جانی. کہہ رہا 12 ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے میٹنگ کی. انہوں نے مجھے کام دیا تو وہ کام میرا صحیح چل نکلا. اور اب جس میں تو بات کر رہے تھے 1.5 سال پرانی بات بتا رہا تھا وہ کرونا کے حالات سے وہ چل رہا تھا. سارے جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے تھے نا اس کے زیادہ کرونا میں آئے تھے اس کے. تو اس نے پھر بتایا کہ بھائی اب الحمدللہ کہہ رہا اتنا ہے کہ 2-4 کروڑ بینک میں بھی پڑے ہیں. میں نے ایک نہیں 3-4 کمپنیاں بنا رکھی ہیں. کہ آپ اس وقت میری ان میں سے ایک کمپنی کے آفس میں بیٹھ کے میں انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ آن لائن مارکیٹنگ والا کام میرا اچھا چلا اور وہ چل. پاکستان میں بہت پیسہ ہے.